اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی کچھ آیت پڑھ رہا ہوں، 159 سے لے کر 163 تک۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکال لی اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اس کو بس اس کے برابر ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھ کو تو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، درست دین ابراہیم علیہ السلام، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، دین ابراہیم کی ملت کی شکل میں جو سیدھی راہ پر چلنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کی خاطر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ ان آیتوں کی مختصر تشریح سن لیجئے۔ یہ لفظ جو قرآن شریف میں آیا ہے شیعہ، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، شیعہ کے معنی فرقے اور گروہ کے ہیں، اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں مجتمع تھی، لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف اخیر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کر لیا، چاہے وہ رائے حق اور ثواب کے خلاف ہی ہو۔ فتح القدیر میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے پر فقہاء اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ سادہ فطری احکام ہیں، ہر آدمی کی عقل ان کے سچے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ اگر صرف ان چیزوں پر زور دیا جائے تو کبھی بھی اختلاف اور فرقہ بندی نہ ہوگی، مگر جب قوموں پر زوال آتا ہے تو ان میں ایسے رہنما پیدا ہوتے ہیں جو ان سادہ احکام میں طرح طرح کی غیر فطری شقیں نکالتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو دینی اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس سادہ اور فطری دین پر اپنی ساری توجہ لگانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ پھر سے میں کہہ دیتا ہوں مضمون، اس سادہ اور فطری دین پر اپنی ساری توجہ لگانا سب سے بڑی نیکی ہے، مگر اس کے لیے آدمی کو نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ ماحول کی ناسازگاری کے باوجود صبر
اور قربانی کا ثبوت دیتے ہوئے اس پر جمے رہنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا پرمشقت عمل ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی خدا کے یہاں کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں، جو خدا کی دنیا میں خدا کے مقرر راستے کے سوا دوسرے راستوں پر چلتے ہیں، وہ اگرچہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں، تاہم خدا ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرتا، وہ ان کو اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنا انہوں نے جرم کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ اتحاد میں برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو مجتمع کرے ہر خیر پر۔ اور دوسری جو آخری آیت ہے اس کا میں وضاحت کر لوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی کے برابر عطا کرے گا۔ یہ کم از کم اجر ہے، ورنہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا بلکہ ہزاروں گنا تک ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔